بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور جماعت احمدیہ کا ایک ممبر ہوں اور جماعت احمدیہ کے خلیفہ کا ایک ادنیٰ خادم ہوں، لیکن میں جماعت احمدیہ کا نہ کوئی عہدیدار ہوں، نہ مربی ہوں، نہ کوئی مبلغ ہوں، نہ ہی کوئی ترجمان ہوں، اور اس کے ساتھ ہی نہ میں کوئی ایسٹرو فزسٹ ہوں یا کسی قسم کا کوئی سائنسدان ہوں۔ جو اس بارے میں جو میری معلومات ہیں وہ میں نے خود پڑھ کر اور جو ہے نا سمجھ کر میں جو ہے وہ اس کو بیان کروں گا، اور ایک لے مین کی حیثیت سے اس کو بیان کروں گا، اور ایک عام آدمی کے لیے بھی اس کو ایکسپلین کروں گا تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین کرام، جو ایتھیسٹ ہیں یا جو داریہ ہے وہ یہ تو مانتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا تھا، اور بگ بینگ جو ہے وہ سنگولیرٹی پوائنٹ سے کے پھٹنے سے جو ہے وہ کائنات شروع ہوئی اور بڑی تیزی سے ابھی تک پھیل رہی ہے۔ 13 ارب سال گزرنے کے بعد بھی وہ تیزی کے ساتھ سے جو ہے نا بڑھ رہی ہے، کیونکہ دھماکہ ہی اتنا سخت تھا۔ تو وہ یہ اب کہتے ہیں کہ اگر یہ دھماکہ جو ویسے ہی ہو گیا تھا، جو سنگولیرٹی پوائنٹ کچھ تھا ہی نہیں، اس کا کوئی والیوم ہی نہیں تھا، وہ پھٹ بھی گیا، کس نے پھاڑا اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ لیکن یہ پوچھتے ہیں کہ سنگولیرٹی پوائنٹ سے پہلے کیا تھا؟ تو اس کے پہلے میں اس پیشتر اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سنگولیرٹی پوائنٹ سے پہلے کیا تھا، میں اس جو ہے نا جو موجودہ کائنات ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے کائنات بنی ہوئی ہے، یہ ہم اس کو وسعت دیے جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسے واپس سکرول کر دیا جائے گا۔ تو اس سے تو میں یہی سمجھا ہوں کہ یہ چاہے جتنی مرضی فورس ہو اور یہ جتنی مرضی دور چلی جائے، اس کو اور 50-60 ارب سال لگ جائیں یا اس سے بھی زیادہ لگ جائیں، لیکن آخر یہ فورس جو ہے جس سے یہ پھٹا ہے، اتنی بڑی فورس ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی اور جو سنگولیرٹی پوائنٹ ہے اس میں اتنا بڑا ویکیوم آ جائے گا کہ وہاں ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ بلیک ہول بن جائے گا، جو ساری کائنات کو اپنی طرف کھینچے گا، اور ایک دن جو ہے وہ پھر یہ کائنات جو ہے وہ سنگولیرٹی پوائنٹ پر پہنچ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سنگولر پوائنٹ تھا وہ بھی کسی کائنات کے جمع ہونے کا نام ہی تھا، وہ بھی اسی طرح پہلے کوئی کائنات تھی جو اسی پروسیس کے تحت واپس ایک سنگولیرٹی پوائنٹ پر پہنچ گئی۔ تو ناظرین، یہ پروسیس جو ہے اس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے کیا تھا اور اللہ کیا کرتا تھا۔ وہ تو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کی جو صفات ہیں وہ تو ہمیشہ سے قائم ہیں، اور جو اس کی اس کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان پر تو وہ ہمیشہ سے عمل کر رہا ہے۔ تو یہ جو جو بگ بینگ سے ہوا ہے، اس سے پہلے جو سنگولر پوائنٹ تھا وہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں
کہ اس طرح کی کئی پہلے جو ہے یونیورس تھیں جو بگ بینگ ہونے سے پھٹیں اور کائنات بنی اور پھر واپس سنگولیرٹی پوائنٹ پر پہنچ گئیں. ہو سکتا ہے کہ یہ پروسیس کئی دفعہ ہوا ہو، ہزاروں مرتبہ ہوا ہو، کیونکہ ایٹرنٹی اور انفینٹی جو ہے وہ اس کا جو ہے نا کوئی انسانی دماغ احاطہ کر ہی نہیں سکتا. تو وہ اللہ کیا تھا اور وہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، تو اس کی صفات جو ہیں وہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہے، یعنی وہ اسے ایٹرنٹی حاصل ہے، وہ ایٹرنل ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ انفینٹ بھی ہے. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اور وقت کے لحاظ سے بھی اس کے نزدیک وقت کی کوئی بھی حیثیت نہیں. اس کا نہ اس وقت جو ہے وہ نہ شروع ہوا ہے اور نہ کبھی ختم ہوگا. تو یہ بات جو ہے یہ ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایٹرنل بھی ہے اور انفینٹ بھی ہے. ناظرین کرام، بگ بینگ کے بعد یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ اسے بالکل چھوڑ دیا گیا اور جس طرح مرضی چاہے جو ہے نا وہ جو کائنات ہے وہ پھیلتی چلی جائے. اس کائنات پر غور کرنے سے یہ صاف سے نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی شخص کوئی جو طاقت ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے، جسے ہم خدا تعالیٰ کا نام دیتے ہیں. یعنی یہ 13.7 ارب سال اس کے جو عرصہ ہے، اس میں بہت سے جو ہیں ستارے پیدا ہوئے اور بہت سے ستارے ٹوٹ گئے، مر گئے. کئی ستارے جو ہیں وہ سپر نووا بن گئے اور پھر ڈسینٹیگریٹ ہو گئے، اور کئی ہیں جو بن رہے ہیں. یہ سب خدا تعالیٰ کے جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہیں. کوئی چیز اپنے مدار سے باہر نہیں نکل رہی. اور ان سٹار کے پھٹنے اور دوسرے جو ہے نا سٹار پیدا ہونے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ بے شمار ایسٹرائڈ اور میٹیورز جو ہیں وہ کائنات میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک ڈیبری ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور یہ سب جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا رہا. یہ خدا تعالیٰ نے مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کی زندگی کے لیے کون کون سے سامان پیدا کیے، اور پھر ایک ایسی مخلوق پیدا کی جس کو اس نے اختیارات بھی دیے کہ وہ اچھا بھی کام کر لے یا برا کام کرے، اور اس کے لیے اس کو ناطق بھی بنایا اور اس کو عقل بھی عطا فرمائی. اس لیے آئندہ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اس بارے میں جو ہے وہ بات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.